السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیدہ ناز NFC ایڈوکیٹس اینڈ سولیسٹر سے۔ بطور ایک ماہر قانون میں اپنا یہ فرض سمجھتی ہوں کہ میں کل رونما ہونے والے سانحہ ماڈل ٹاؤن جس کو 7 سال گزر چکے ہیں اس پہ بات کروں۔ جی ناظرین، کل 17 جون ہے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی شیر خدا نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ 17 جون 2014 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جس دن نواز شہباز حکومت نے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی رہائش گاہ اور ادارہ منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر جس طرح ریاستی دہشت گردی کی، پاکستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سانحہ میں پاکستانی عوامی تحریک اور ادارہ منہاج القرآن کے معصوم اور نہتے بے گناہ کارکنوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ دہشت گردی پر مبنی خونی مناظر پوری دنیا نے میڈیا چینلز کے ذریعے براہ راست دیکھے۔ اس المناک واقعہ میں 14 افراد شہید ہوئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں اور 100 سے زائد افراد کو سیدھی گولیاں ماری گئیں اور شدید زخمی کیا گیا، جس میں سے کچھ افراد اپاہج بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ اس کا مقصد حکومت کے ماورائے آئین و قانون طرز حکمرانی کے خلاف ایک جہاد ہے، جسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے شروع کیا۔ بیریئرز کو ہٹانا تو ایک بہانہ تھا، اصل ایجنڈا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اس تحریک سے روکنا تھا۔ ناظرین، جہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سانحہ سے 2-4 دن پہلے لاہور کی پولیس اور انتظامیہ میں اعلیٰ سطح پر کچھ تبدیلیاں کی گئی، جو کہ منصوبہ سازوں کی بدنیتی اور حکمت عملی کی طرف ایک اشارہ تھا۔ ناظرین، 14 جون 2014 کو IG پنجاب خان بیگ کو OSD بنا دیا گیا اور 14 جون 2014 کو ہی مشتاق احمد سکھیرا کو بطور IG پنجاب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ کیپٹن عثمان سانحہ ماڈل ٹاؤن کے دوران بھی موجود تھا اور سارے وقوع کی خود نگرانی بھی کر رہا تھا اور ہدایات بھی دے رہا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ IG پنجاب خان بیگ کو کس بات کی سزا ملی؟ کیا انہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا نہ کرنے پر OSD بنایا گیا اور ریٹائرمنٹ تک OSD ہی رکھا گیا؟ کیا یہ ناانصافی نہیں تھی؟ ناظرین، ایک اور اہم ترین سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک حادثہ ہوتا تو سانحہ کے فوری بعد قتل و غارت گری میں ملوث افسران اور اہلکار کے خلاف سخت کارروائی ہوتی اور انہیں گرفتار کیا جاتا، لیکن تمام افسران اور اہلکاران کو پرکشش عہدوں سے کیوں نوازا گیا؟ انہیں آؤٹ آف ٹرن ترقیاں دینے کے ساتھ ساتھ پسند کی تقرریاں کیوں کی گئی؟ اس سانحہ کا ایک اور دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری حکومت تحریک انصاف، جو کہ انصاف کی دائی مانی جاتی ہے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو آئے 3 سال ہو گئے ہیں، مگر اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلوانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی اور کوئی اسٹیپ نہیں لیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں پر پولیس کی مدیت میں جھوٹی 510/14 FIR درج کر کے مظلوم مقتولین کے لواحقین کو ہی گرفتار کیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ظلم و ناانصافی کی۔ ناظرین، انہی مظلومین اور مقتولین کے گھرانوں کے خلاف جو FIR درج کی گئی پولیس کی مدیت میں، وہ بے گناہ کارکنان جنوری 2015 سے لے کر اب تک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تقریباً 450 تاریخیں بھگت چکے ہیں۔ FIR ظالموں کے خلاف اس وقت کی گئی جب اس وقت کے آرمی چیف نے یعنی کہ چیف آف آرم سٹاف کی مداخلت ہوئی 28 اگست 2014 کو اور مقدمہ نمبر 696/14 کا اندراج ہوا۔ ناظرین، FIR درج کرانے کے لیے بھی چیف آف آرمی سٹاف کو مداخلت کرانی پڑی اور اس پر ایک عظیم دھرنا دیا گیا اور اس دھرنے کے بعد FIR کٹوائی گئی۔ اس ملک میں انصاف کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ عوامی تحریک کے پاس حکومت کے خلاف کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ استغاثہ دائر کرتے، لہٰذا فوری طور پر انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور میں جو بھی اس وقت شہادتیں موجود تھیں وہ منسلک کر کے استغاثہ دائر کیا گیا۔ استغاثہ کیس میں
56 زخمی اور چشمدید گواہوں کے بیانات مکمل کیے گئے اور مورخہ 7 فروری 2017 کو انسداد دہشت گردی کوٹ لاہور نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کانسٹیبل سے لے کر آئی جی پنجاب تک اور ڈی سی او کیپٹن ریٹائرڈ عثمان، ٹی ایم او نشتر ٹاؤن علی عباس، اے سی ماڈل ٹاؤن طارق منظور چانڈیو کو طلب کر لیا، لیکن گورنمنٹ اور بیوروکریسی کے وہ 12 افراد جنہوں نے اس وقوع کی منصوبہ بندی کی تھی ان کو طلب نہیں کیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے انصاف پر۔ ان 12 افراد کی حد تک لاہور ہائی کورٹ میں کرمنل ریویژن دائر کی گئی اور اس کرمنل ریویژن کو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے مورخہ 26 ستمبر 2018 کو خارج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم مورخہ 26 ستمبر 2018 کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ اور بیوروکریسی کے 12 افراد جن کو اے ٹی سی نے طلب نہیں کیا تھا، ان کا کیس ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اسی طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی قرآن خوانی کی تقریب میں میاں والی، خوشاب اور بھکر سے آنے والے کارکنوں پر بھیرا انٹرچینج پر پولیس نے تشدد کیا اور پھر گرفتار کر کے دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ 244/14 تھانہ بھیرا میں درج کر لیا گیا۔ ناظرین، ان کارکنان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سرگودا نے 88 افراد کو 5 سال سزا اور 19 افراد کو 7 سال کی سزا سنائی اور عدالت میں ہی ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان 107 افراد کی اپیل فوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اور 107 افراد میں سے کچھ نابالغ، بوڑھے اور بیمار بھی شامل تھے۔ ان کی سسپینشن آف بیل بھی لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں ابھی تک مسلسل کوششوں کے باوجود مختلف تاریخوں میں مختلف بینچز کے پاس کیس فکس ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان 5 بینچز جن کے پاس بیل سسپینشن اپیلز فکس ہوتی رہی ہیں، ان پر ابھی تک ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں اپیلوں پر سماعت نہیں ہو رہی، اس لیے 107 افراد کی اپیلیں زیر سماعت نہیں ہو رہی، اس لیے اب دیگر تمام افراد کی بھی ضمانتیں رول آف کنسسٹنسی کی بنیاد پر کروائی جائیں گی۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک بات کا ذکر کرتے جائیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ ناظرین، حضرت علی شیر خدا کا یہ قول سامنے رکھیں اور پاکستان کی 70 سالوں کی حکومتوں کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری حکومتیں ہمیشہ عدم استحکام کا شکار رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ مدت پوری ہونے سے پہلے ختم ہوتی رہی ہیں اور ہمیں اپنے ملک کی فضاؤں میں یہ نعرے گونجتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ ناظرین، اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو کیوں نکالا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام سے ان کے ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے موجودہ حکمران اور مقتدر حلقوں کو یہ پیغام، یہ راز بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت مستحکم ہو اور یہ ملک ترقی کرے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، انصاف کا نظام قائم کرنا، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن اس انصاف کے نظام کو مہیا کرنے کا ایک موقع ہے۔ ناظرین، اس موقع کو ہرگز نہیں گنوانا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یعنی کہ 17 جون کے دن دوبارہ ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کی برسی تو منا رہے ہیں، مگر ہم ان شہداء کو ابھی تک انصاف نہیں دلوا سکے، مگر اس عزم کے ساتھ کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو ایک دن انصاف ضرور ملے گا، میں اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس واقعے پر اپنے کمنٹس اور رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں ہمیشہ آپ کے کمنٹس اور قیمتی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔